الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آئے دن ہمیں خبر ملتی رہتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمیں فوراً اس کی خبر مل جاتی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں ہم جانتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں میں زلزلے آئے ہیں، جانی اور مالی بہت نقصان ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہوگا۔ حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت سے قریب زلزلے زیادہ آئیں گے۔ تو میرے بھائی، سب سے جو بنیادی بات ہے، اور وہ ایک مومن کے علم میں ہے، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین علیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے، اور یہ ایک مومن سے مخفی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیات بہت ساری ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں کائنات میں انہیں ہم دکھلائیں گے، اور پھر ان کے اندر خود ہم دکھلائیں گے، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، جائے پناہ بنایا ہے، ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، آسمان کو بطور چھت بنایا ہے، اور اسی زمین میں، جس زمین کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بسنے کے لیے بنایا ہے، اسی زمین میں لوگ شرک و بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی تمہیں مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو بھی تمہیں اچھائیاں حاصل ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور جو بھی تمہیں مصیبتیں اور اسی طرح سے پریشانیاں یا برائیاں لاحق ہو رہی ہیں، یہ سب تمہارے اپنے کرنے کی وجہ سے۔ یہ بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اے نبی آپ بتلا دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب اوپر سے بھیجے یا نیچے سے بھیجے، یہ اس بات پر قادر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں پچھلی امتوں میں اللہ رب العالمین کا عذاب کس طرح سے آیا، بارش کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا، بہت کو زمین میں دھسا دیا، اور یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک عذاب ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے اندر احساس دلانا چاہتا ہے، اسے بیدار کرنا چاہتا ہے، یا انسانوں کو باخبر کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو جانے، اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جو اللہ رب العالمین کو کبھی پسند نہیں ہے۔ دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر حرام گردانا ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا،
آج دیکھیں کس طرح سے ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، کس طرح سے لوگ زیادتی کرتے ہیں، غریبوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ لوگ کس طرح سے بے ادبی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ میرے بھائی، یہ سب جو نشانیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجا ہے عبرت و نصیحت کے طور پر۔ اس سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین یہ سب ہمیں جو دکھلا رہا ہے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہمیں اپنے خالق کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے رب کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی عبادت کریں، اسی سے رجوع کریں۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے کے بارے میں فرمایا کہ قرب قیامت، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم نہ مٹ جائے، علم نہ اٹھا لیا جائے، علم دین نہ ختم ہو جائے۔ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، اور زلزلے رونما ہوں گے، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کو ایمان رکھنا ہوگا کہ قرب قیامت، قیامت سے پہلے پہلے اور بھی بہت سارے پیچھے جائیں آپ زلزلے آئے ہیں، بہت تہس نہس ہوا ہے، بہت سارے لوگ برباد ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے ٹائم میں فرمایا کہ یہ سب، یہ سورج کا گرہن لگنا، چاند کا گرہن لگنا، یہ کسی موت اور کسی کی حیات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، سورج گرہن سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس کے اندر احساس دلاتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی چیزیں اگر دیکھو، چاہے سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے یا زلزلے آئے یا اسی طرح سے بارش زیادہ ہو یا اس طرح کی جو عذاب کی شکل میں جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ، اللہ کے ذکر کے طرف لوٹو اور اسے دعا کرو، لب کو اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار کی طرف، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، آپ نے فرمایا کہ توبہ استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے انابت کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ تو میرے بھائی، یہ سب عذاب کی شکل ہے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے، ایک تو یہ عذاب ہے کہ انسان جو کرتا ہے اس کی سزا ہے، اور دوسرا یہ کہا جا سکتا ہے اس میں کہ یہ ایک مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و نصیحت، تذکیر کے طور پر اللہ رب العالمین یہ بھیجتا ہے کہ مومن اس سے عبرت و نصیحت پکڑے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جب حالات آ جائیں تو ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کا نام کثرت سے لیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں،